حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی دوسرے شخص کا بھی قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ حشر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جو دن میں کئی بار موت کو یاد کرتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کا حال جیسا کہ تم لوگ جانتے ہو، اگر چھپائے اس طرح جانتے ہوتے تو تمہیں گوشت کھانے کے لیے کوئی چھپایا کبھی تازہ اور فربا نہ ملتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کوئی چھپایا گھاس نہ کھاتا اگر اسے موت کے حالات کا پتہ چل جاتا، جیسا کہ تم لوگ موت کو جانتے ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، خوب یاد رکھو کہ مومن پر موت کی سختی اور تکلیف اس قدر ہوتی ہے کہ گویا 300 تلواریں ایک ساتھ جسم پر پڑے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب، ہم سے موت کی سختی کے بارے میں بیان کرو۔ انہوں نے کہا، یا امیر المومنین، موت کی سختی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی کانٹے دار جھاڑی کا درخت انسان کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کے کانٹے اس کے جسم کی رگوں میں گڑ جائیں، پھر اس درخت کو کوئی طاقتور آدمی پکڑ کر زور سے کھینچے جس سے کچھ حصہ ٹوٹ کر باہر آ جائے اور کچھ کانٹے ٹوٹ کر اندر ہی رہ جائیں۔ استغفر اللہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان موت کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور تمام جسم سے روح کھینچنے لگتی ہے تو اس وقت غیب سے منادی ندا کرتا ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو تاکہ دم لے لے۔ پھر جب روح سینے تک پہنچتی ہے تو پھر غیب سے منادی ندا کرتا ہے، اس کو ذرا سانس لے لینے دو۔ پھر دم جب گلے میں آ کر اٹکتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے، ذرا ٹھہرو، تاکہ ہر ایک عضو دوسرے عضو کو رخصت کرے اور خود اس سے رخصت ہو لے۔ لہٰذا ایک آنکھ دوسری آنکھ کو اور ایک کان دوسرے کان کو، اس طرح ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء ایک دوسرے کو رخصت کرتے ہیں اور روح کو نفس رخصت کرتا ہے۔ ایسی کشمکش کی حالت میں اللہ نہ کرے کہ دل اور زبان سے ایمان اور اسلام اور معرفت الہی رخصت ہو جائے۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو ایسے امتحان سے محفوظ رکھے۔ اللہ قبر کے عذاب سے پناہ دے، آمین ثم آمین۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حکم الہی سے مردہ زندہ کیا کرتے تھے، کسی کافر نے ان سے کہا کہ آپ فقط ان لوگوں کو زندہ کرتے ہیں جن کو مرے ہوئے کوئی عرصہ نہیں گزرا، جس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ مردہ شاید پہلے ہی سے زندہ ہو۔ اگر آپ اللہ کے برحق رسول ہیں تو کسی ایسے شخص کو زندہ کر کے دکھائیے جو زمانہ قدیم میں فوت ہوا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کا نام تم بتاؤ اس کو زندہ کر دوں۔ کافروں نے کہا، آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ابن نوح کو زندہ کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً سام ابن نوح کی قبر پر تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے سام ابن نوح کو زندہ کر دیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے سب بال بالکل سفید تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا، یہ بالوں کی سفیدی کیسے ہوئی؟ کیونکہ اس زمانے میں بال سفید نہ ہوا کرتے تھے۔ سام ابن نوح نے جواب دیا، اس وقت مجھ کو غیب سے آواز سنائی دی جس سے میں سمجھا کہ قیامت برپا ہوگی، جس کے خوف سے
اور ہیبت سے میرے تمام بال یکا یک سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا، آپ کو مرے ہوئے کتنا زمانہ گزرا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 4000 برس گزر چکے، لیکن موت کی سختی ابھی تک میرے دل سے فراموش نہیں ہوئی۔ مرنے کے بعد ہر بندہ مومن کے سامنے حیات پیش کی جاتی ہے اور اس کو پھر دنیا میں واپس جانے کے لیے کہا جاتا ہے، مگر وہ موت کی سختی کے خیال سے پھر دنیا میں جانا پسند نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کے حالات بیان کیا کرو کہ اس میں کوئی قباحت نہیں اور ان کے حالات عجیب و غریب ہیں۔ پھر آپ ایک واقعہ بیان فرمانے لگے کہ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک جماعت کسی قبرستان میں پہنچ کر آپس میں کہنے لگی کہ بہتر ہوگا کہ ہم لوگ نماز پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا مانگیں کہ اس قبرستان کا کوئی مردہ زندہ ہو کر ہم سے موت کی حقیقت بیان کرے۔ آپس میں یہ طے کر کے سب نے مل کر نماز پڑھی اور دعا مانگی۔ یکا یک ایک قبر سے مردے نے سر نکالا۔ وہ سیاہ چہرہ تھا۔ سر نکالتے ہی وہ کہنے لگا، اے لوگو، خدا کے واسطے مجھے تکلیف دینے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ خدا کی قسم مجھ کو مرے ہوئے 70 یا 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک موت کی تلخی میرے دل سے نہیں گئی اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی جان نکلی ہے۔ جلدی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ پھر مجھے میرے مقام پر بھیج دے۔ ان لوگوں نے دعا کی اور وہ مردہ پھر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس شخص کی پیشانی پر سجدے کا نشان بھی تھا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح اور شام کے وقت 2 فرشتے آواز دیتے ہیں، اے دنیا والو، تم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو اور برباد ہونے کے لیے عمارتیں بناتے ہو۔ تم مال اور دولت جمع کرتے ہو جس پر تمہارے بعد تمہارے دشمن قابض ہو جائیں گے اور قیامت کے دن اس کا تم سے حساب لیا جائے گا اور اس کا وبال تمہیں پر ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان کو دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے گویا وہ مسافر ہے، یہ ایک راستے سے گزرنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے آپ کو قبروں کا باشندہ جانو اور غفلت میں زندگی بسر نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں قبر کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعمال کی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔